السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن مجید میں ماہر لوگ، ماہر شخص وہ کل قیامت کے دن باعزت بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن، اور وہ جو قرآن کو پڑھتا ہے، ویتتعتع فیہ، اور پڑھنے کے درمیان اٹکتا ہے، صحیح سے نہیں پڑھ پاتا، دقتوں کا سامنا کرتا ہے۔ وہو علیہ شاق، یہ چیز اس پر گراں گزرتی ہے، مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی پڑھتا ہے، اٹکتے ہوئے پڑھتا ہے۔ فلہ اجران، تو ایسے شخص کے لیے ایک عام قاری قرآن کے مقابلے میں ڈبل اجر و ثواب ہے۔ یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کے حوالے سے دو کیٹیگریز کا ذکر کیا ہے۔ ایک جو لوگ قرآن میں ماہر ہیں، بہترین تلاوت کرتے ہیں، اٹکتے نہیں، آرام سے پڑھتے ہیں، وہیں وہ کیٹیگری بھی ذکر کیا جو لوگ صحیح سے تو نہیں پڑھ پاتے، کوشش کرتے ہیں، اتنا ماہر نہیں ہیں، اتنا اچھا نہیں پڑھ پاتے، جلد بازی سے نہیں پڑھ پاتے، تھوڑا بہت پڑھتے ہیں، اٹکتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، پھر اٹکتے ہیں، دقتیں ہوتی ہیں ان کو۔ یہاں پر جو دوسری کیٹیگری ہے نا، کیا اٹک کر قرآن پڑھنا یا دقتوں کا سامنا کرتے ہوئے قرآن پڑھنا یہ مطلوب ہے، یہ مقصود ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ بس حوصلہ افزائی کے لیے، ہمت بڑھانے کے لیے، تاکہ انسان قرآن مجید ابھی اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، چلتے چلتے دھیرے دھیرے اس پہلی والی کیٹیگری کو پہنچ جائے جس کے بارے میں کہا الماہر بالقرآن، ماہر لوگ جن کے بارے میں کہا باعزت بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوں گے وہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو دوسری کیٹیگری کا ذکر کیا ہے اور ان کے لیے ڈبل اجر و ثواب کی بات کری ہے، وہ اسی لیے تاکہ یہ لوگ ڈبل اجر و ثواب کے حصول کا جذبہ رکھتے ہوئے اس پہلی کیٹیگری کو پہنچ جائیں کہ اس بڑی عظیم فضیلت کو حاصل کر لیں۔ اب پہلی کیٹیگری کو پہنچنے کے لیے قرآن مجید کو سیکھنے کی بات آتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہاں پر تلاوت قرآن کی بات ہے۔ تلاوت قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا معاملہ جب آتا ہے تو ایسے معاملے میں تین قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے وہ جو قرآن مجید کو بالکل نہیں پڑھ پاتے اور پڑھنے پر توجہ بھی نہیں دیتے، انہیں کوئی مطلب نہیں ہے، بالکل پڑھنا نہیں آتا انہیں، نہ عربی عبارتیں ان کی زبان پر چڑھی ہوئی ہیں اور نہ ہی وہ عربی عبارتوں کو سمجھ کر یا دیکھ کر وہ پڑھ سکیں، دونوں بھی نہیں ہیں۔ وہیں ایک کیٹیگری وہ ہے جو قرآن مجید کی عربی عبارتوں کو دیکھ کر تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ سن کر اس کو دہرا سکتے ہیں، یا انگلش میں اگر وہ عربی عبارتیں لکھی ہوں یا کسی اور زبان میں لکھی ہوں تو اس کو دیکھ کر وہ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حروف کی صحیح ادائیگی اگر انگلش میں ہے، رومن میں ہے، تو وہ کسی بھی صورت میں عربی حروف کی صحیح ادائیگی نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی بہت ساری اور بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے راجح قول کے مطابق علماء نے رومن قرآن کو پڑھنے سے منع کیا ہے اور اسے ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے پڑھنے والا یہ امید لے کر پڑھتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب کما لوں، قرآن کی تلاوت کر کے فائدہ اٹھا لوں، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سارے مقامات پر قرآن کی تلاوت کے درمیان ایسے معاملات کرتا ہے، ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ تلاوت قرآن بجائے اس کے کہ اس کے حق میں اجر و ثواب کا سبب بنے، اس کے حق میں وبال بن جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ قرآن مجید کی عبارتوں کو پڑھ تو سکتے ہیں، سن کر یا دوسری زبانوں میں اگر لکھی ہے تو اسے دیکھ کر وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن عربی عبارتوں کو وہ نہیں پڑھ سکتے، ایسے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سیکھیں، اور اگر نہیں سیکھتے تو وہ کبھی بھی اس پہلی کیٹیگری کو نہیں پہنچ سکتے جس کے بارے میں کہا کہ وہ باعزت بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ وہیں ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے جو اس حوالے سے میرے مخاطب ہیں۔ وہ کون؟ وہ لوگ جو قرآن مجید کی عربی عبارتوں کو دیکھ کر پڑھنے پر قادر ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے شروع سے نورانی قاعدہ سے لے کر یسرنا القرآن سے لے کر شروعات سے انہوں نے حروف کی پہچان کی ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن عربی کے جو بہت سارے حروف ہیں ان کی ادائیگی کا معاملہ ہے، وہ اس پر صحیح طریقے سے ان کی ادائیگی پر قادر نہیں ہیں۔ بہت سارے عربی کے ایسے حروف ہیں کہ ذرا بھی اگر اس میں فرق آ جائے تو فوراً معنی بدل جائے گا، عبارت کا مفہوم بدل جائے گا۔ قاف
کی جگہ اگر کا پڑھ دیا جائے اور کسی کلمے میں ہو یہ چیز تو فوراً مفہوم بدل جائے گا، فوراً اس کی میننگ چینج ہو جائے گی۔ اس لیے حروف کی پہچان تو ہے ان لوگوں کو، لیکن صحیح ادائیگی کا اندازہ نہیں، اور اسی طریقے سے تجوید کا وہ خیال نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر کہاں پر عربی عبارتوں کو پڑھنے کی جو قواعد ہیں ان کا وہ لحاظ نہیں کر پاتے، کیونکہ انہیں اسے نہیں جانتے کہاں پر غنہ کرنا ہے، کہاں پر اخفا کرنا ہے، کہاں پر مد کرنا ہے، کہاں پر کھینچنا ہے، کہاں پر جلدی پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں، کہاں پر اظہار کرنا ہے، بہت ساری چیزیں وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کر پاتے۔ تو پہلے درجے کو اگر پہنچنا ہے تو ایسے تینوں کیٹیگری کے لوگ میرے مخاطب ہیں، اور میں ان سبھی سے کہنا چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کو سیکھیں۔ اگر آپ پڑھنے پر قادر ہیں تو مزید آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ آگے بڑھے ہوئے ہیں تو اس کے بعد والے اسٹیپ پر جانے کی کوشش کیجیے، اور اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی آپ اس پہلی کیٹیگری کو پہنچ جائیں گے جس کے بارے میں کہا کہ ان کا ساتھ باعزت بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، وہ باعزت بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوں گے کل قیامت کے دن۔ یہ عظیم فضیلت حاصل کرنی ہے تو یہ کام کرنا ہوگا۔ دنیاوی معاملات میں ہم اگر کسی چھوٹے درجے پر ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آج نہیں کل نہیں اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد دھیرے دھیرے ہائی لیول پر چلے جائیں، جاتے رہیں۔ تعلیم کا معاملہ ہے، کچھ دن ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں۔ ہماری چھوٹی سی اگر ہم نے دکان رکھی ہے، ہم چاہتے ہیں کچھ دن کے بعد، کچھ سالوں کے بعد مال کھل جائے۔ اس طریقے سے ہر معاملے میں ہم یعنی اوپر کی جانب اٹھتے ہیں۔ قرآن کے معاملے میں آخر ایسا کیوں نہیں ہے؟ آخر ہم اس معاملے میں اپنے آپ کو ذمہ دار کیوں نہیں پاتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، الہ العالمین ہم سب کو قرآن کی تلاوت صحیح انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی توہین سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین عمر کتنی بھی ہو گئی ہو، قرآن مجید کے سیکھنے کا جذبہ ہمارے دل میں بیدار رہے تو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔